لیجیے صاحب، خبر آ گئی کہ بالآخر سردار اختر جان مینگل بی این پی کے سربراہ، ان کا استعفیٰ اسپیکر ایاز صادق نے منظور کر لیا ہے۔ یہ جو اتنی تاخیر سے استعفیٰ منظور کیا گیا ہے، اس کی اصل کہانی کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اختر جان مینگل صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اصل میں یہ ایک پوری کہانی ہے، اور کہانی یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ریاست مختلف ہتھ کنڈے اپناتی ہے عوامی احتجاج، عوامی غم و غصہ اور عوامی بغاوت کو کنٹرول کرنے کا۔ اس کو کہتے ہیں کرائسس مینجمنٹ۔ اور اختر جان مینگل صاحب کا استعفیٰ، میں تو بالکل کنونس ہوں کہ وہ اسی کرائسس مینجمنٹ کے حصے کا ایک بڑا پلان تھا۔ استعفیٰ دینے کے بعد اختر جان مینگل کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے واقعتاً علیحدہ کر کے بلوچستان کے حالات کو قابو میں کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ بعد میں ہم جانتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو بھی شامل کیا گیا ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے بس کا کام نہیں تھا اکیلے کا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جب اریسٹ ہوتی ہیں تو اس وقت بی وائی سی کے ساتھ ساتھ اختر جان مینگل کی پارٹی کو بھی میدان میں اتارا جاتا ہے، ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے اریسٹ کے گرفتاری کے خلاف احتجاج کے طور پر۔ اور وہاں پہ بڑی کنٹروورسی چلتی ہے، بڑی بحث چلتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ یہ بی وائی سی کی تحریک کو ہائی جیک کرنے کی ایک کوشش ہے، اس کا رخ موڑنے کی کوشش ہے۔ اب بی وائی سی اور اختر جان مینگل کی پارٹی کے اندر جو چیز قدرے مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہی پاکستان کی آئین کی پاسداری کرتے ہیں، دونوں ہی پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے بلوچستان کے اندر تبدیلی کی خواہش کا اظہار کرتے رہے ہیں، یعنی مسنگ پرسنز کا سلسلہ بند کیا جائے، جو لاپتہ ہیں ان کو بازیاب کیا جائے، ملٹری آپریشن ختم کیا جائے، بلوچستان کے اندر بھی پاکستان کے آئین کو اسی طرح لاگو کیا جائے جیسے وہ پنجاب میں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ ہم سب یہ سنتے رہے ہیں۔ ستمبر 2024 سے لے کر اب تک اختر جان مینگل کو ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا اس بلوچستان کی جو صورتحال ہے، اس کا رخ جو ہے وہ پارلیمانی سیاست، سو کالڈ جمہوریت کی طرف موڑنے کے لیے ان کو یہ ٹائم دیا گیا۔ جب یہ ٹائم ایکسپائر ہونے کے نزدیک ہوا اور یہ بازگشت شروع ہوئی کہ ہیرافٹو شروع ہونے جا رہا ہے، تو پھر محمود خان اچکزئی اور اختر جان مینگل کو ملا کے اور باقی بھی چھوٹی بڑی سیاسی پارٹیوں کو ملا کر تحفظ آئین کی تحریک شروع کی گئی، یعنی اس آئین کا تحفظ جس آئین کی آڑ میں بلوچستان میں جو ہے وہ ملٹری آپریشن کیا جا رہا ہے، بلوچستان کے اندر ہر اس شخص کو گرفتار یا لاپتہ کیا جا رہا ہے جو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ لاپتہ افراد کو کہاں لے جایا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا بھی ایک سلسلہ جو ہے پچھلے چند ماہ سے وہ زور پکڑ گیا، اور بے شمار خواتین جو ہے ان کو اٹھایا گیا، لاپتہ کیا گیا، ان کے نام آپ سب جانتے ہیں۔ تو اب اختر جان مینگل صاحب کے اس شکست کے بعد، یعنی یہ شکست ہے ان کی کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکے، صورتحال کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکے، پورے بلوچستان کے اندر جسے کہتے ہیں نا بلوچستان وائڈ، وسیع پیمانے پر وہ جدوجہد کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہیرافٹو شروع ہو گیا۔ تو ہیرافٹو شروع ہونے کے بعد تو یہ قصہ ہی ختم ہو گیا
کہ اختر جان مینگل صاحب کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول یا نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے۔ اور اس وقت جو محمود اچکزئی کو قائد حزب اختلاف بنایا ہے، تو ان کی تقریریں اور ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، مجھے اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک انتہائی منافق اور جوتے چاٹنے والا لیڈر بن کر سامنے آیا ہے، اور کوئی بھی شخص اس کے ساتھ اگر پختون سوائے گلخانوں کے اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے۔ اب ایک طرح اچھا محمود خان اچکزئی فائدے میں رہ گئے، انہوں نے بارگیننگ کر کے قائد حزب اختلاف بن گئے، یہ فارغ ہو گئے، سیدھا سادہ بولا بالا بادشاہ ہمارا جو اختر جان مینگل ہے ان کو فارغ کر دیا ہے۔ اب الیکشن ہوں گے خزدار میں، ان الیکشن میں کیا بی این پی حصہ لے گی، اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب الیکشن خزدار میں ہوتے ہیں، کیونکہ میرا 3 مہینے کے اندر اندر الیکشن کرانے پڑیں گے، کیونکہ وہ سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے جذباتی وابستگی اور ایک ہوتا ہے سیاسی تجزیہ، حالات اور واقعات کا تجزیہ۔ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس عمل سے باہر بیٹھ کے اس عمل کو دیکھنے کی صلاحیت رکھیں، اس کو دیکھیں، اس کا تجزیہ کریں۔ اور آخری تجزیے میں گو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہیر آف 2 بڑی کامیاب ہو گئی۔ ہیر آف 2 کے جو بشیر زیب بلوچ نے بھی یہ بیان جاری کیا ہے کہ جی ہم نے اپنے اہداف مکمل کر لیے ہیں، جو ہیر آف 2 کے اہداف تھے۔ سوال یہ ہے کہ ہیر آف 2 کا ہدف ہے کیا؟ کیا ہیر آف کا ہر دفعہ بی ایل اے، بی ایل ایف اور ان تنظیموں کا ہدف بس یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو پہ حملہ کرنا، ان کو تھپڑ مارنے؟ مطلب یہ تھپڑ ہی ہے نا ان کے منہ پہ، پوری پاکستانی فوج کے منہ پہ ایک چپیڑ ہی ماری ہے نا بی ایل اے نے۔ تو کیا یہ ان کا ہدف ہے یا ان کا ہدف آزادی ہے؟ اگر ان کا ہدف آزادی ہے تو وہ اس ہدف سے اتنے ہی دور آج بھی کھڑے ہیں جتنے دور وہ ہیر آف 2 کے وقت میں، ہیر آف 1 کے وقت میں کھڑے تھے۔ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے 10 ارب روپیہ خرچ کیا جائے گا۔ پاکستان بھی غلط کر رہا ہے، یعنی 10 ارب روپے سے آپ وہاں ہاسپٹل، اسکول، کالج اور انفراسٹرکچر بنانے کے بجائے آپ وہ فوج اور پولیس اور پتہ نہیں لیویز اور کس کس پر آپ لگائیں گے، یعنی اس سے تو حل مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ اور پیچیدہ ہوگا، اپریشن میں اور اضافہ ہوگا۔ جب تک بلوچستان کے اندر آزادی کی خواہش یونیورسل ول میں تبدیل نہیں ہوتی، جیسے فرینچ ریولوشن تھا، رشین ریولوشن تھا، چائنیز ریولوشن تھا، کیوبن ریولوشن تھا، یا اسپرنگ اپرائزنگ جو ہوئی تھی مڈل ایسٹ کے اندر، یا جیسے ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا یا اس سے پہلے نیپال میں دیکھا، جب تک کہ عالمگیریت نہیں حاصل کرتا کوئی بیانیہ، اس وقت تک وہ بیانیہ جو ہے حقیقت کا رنگ نہیں دھار سکتا۔ اور یہ کمزوری بلوچستان کے اندر ہمیں بار بار نظر آتی ہے کہ بلوچستان کے اندر سول سوسائٹی آرگنائز نہیں ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ آرگنائز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ سروینٹس ہیں، ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے، یعنی سرکاری ملازمین، کانوں کے اندر کام کرنے والے جو مزدور ہیں، ریلوے کے جو مزدور ہیں، ٹرانسپورٹر کے ساتھ جو مزدور ہیں، ٹرانسپورٹر تو ایک مالک ہوتا ہے نا، اس کے ڈرائیور تو مالک نہیں ہوتا، وہ تو مزدور ہے، تنخواہ لیتا ہے، یا ہیلپر ہوتے ہیں جو ساتھ کوچ کے جاتے ہیں، وہ ان کی تنظیمیں، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز جو ہے، بے شک اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ہے لیکن اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز تو موجود ہیں، یہ سب جو ہے علیحدہ علیحدہ ہیں، بکھری ہوئی ہیں، ان کا آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہیر آف 2 ہوتا ہے یا ہیر آف 1 ہوتا ہے یا کہیں پاکستانی فوج پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ تالیاں تو بجاتے ہیں لیکن اس کا نامیاتی حصہ، آرگینک پارٹ نہیں بن پاتے۔ بہرحال دیکھتے ہیں بلوچستان میں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ اس وقت تو ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ڈیول پاور کی میں بات کرتا ہوں، اس ڈیول پاور میں ابھی بھی وہ جو برابری تھی کی سطح پہ آ گئے تھے ہیر آف 2 میں، اب میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا
پلہ تھوڑا سا بھاری ہو گیا ہے بلوچستان میں۔ آنے والا وقت کیا سرپرائز لے کے آئے گا اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن معاشرے کے اندر انقلابات کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جب تک وہ پیمانہ نہ حاصل ہو سکے، جب تک وہ پیمانہ پورا نہ کیا جائے، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بہت شکریہ آج کا شو دیکھنے کا، ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ تھینک یو۔